بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے۔ میرا نام کرن فدا ہے اور آج میں آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کی سٹوری سنانے جا رہی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی اور شرک کے ساتھ ساتھ وہ بے حیائی کا بھی شکار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں اور ان برائیوں سے باز آ جائیں۔ قوم نے ان کو دھمکی دی کہ تم بہت پاک صاف بنتے ہو، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہاں میں کسی نے نہیں کی؟ بے شک تم مردوں کے ساتھ نفسانی خواہشات پوری کرنے آتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ انہوں نے کہا، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ تو ہم نے انہیں لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائی، سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے عذاب میں رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، تو دیکھ لیجئے مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ جب قوم برائی اور بے حیائی سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ عذاب لانے والے فرشتے نہایت ہی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر پریشان ہوئے۔ انہیں خدشہ تھا کہ یہ برے لوگ میرے ان اجنبی مہمانوں کو اپنی برائی کا نشانہ بنا لیں اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ جلد ہی ان کی قوم کو بھی ان مہمانوں کی آمد کی اطلاع ہو گئی اور وہ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میرا لحاظ کرو اور میرے مہمانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کیا تم میں کوئی ایک شخص بھی سمجھدار نہیں ہے؟ مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نافرمانوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ نافرمان لوگ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی صاحبزادیاں رات میں اس بستی سے نکل جائیں اور آپ علیہ السلام میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کیونکہ صبح ہوتے ہی ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھیج دیا جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ نافرمان قوم کو اندھا کر دیا گیا، ان کی بستیوں کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا اور ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر پتھروں کی شدید بارش برسائی، تو وہ عذاب سے ڈرائے جانے والوں پر بہت بری بارش تھی۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بہت غالب نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے حیا قوم کو سخت عذاب سے دوچار کیا۔ اس قوم کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات بحر مردار میں ابھی بھی پائے جاتے ہیں اور عبرت کا درس دے رہے ہیں۔
انسان کو شرم و حیا اور پاک دامنی والی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا والی زندگی اطمینان اور سکون والی زندگی ہے۔ جو لوگ بے حیا ہو جاتے ہیں اور اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، ان کی زندگی میں سے سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے، ان کے دل ویران ہو جاتے ہیں، ان کے لیے آخرت بھی سزا ہے اور دنیا میں بھی خوش نہیں رہتے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید سٹوریز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔